اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ 40ویں حدیث چہل حدیث کی پیش خدمت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الزاد التقوی، یعنی کہ تقوی جو ہے وہ ہمارے زاد راہ ہے، زندگی کا جو سفر ہے، انسان کی پیدائش سے لے کے اور آخری سانس تک کا جو سفر ہے، وہ ہمارا سفر جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ہم۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کے جوہر اخلاق سے محبت اور خدا کے خوف سے، اللہ کی محبت اور خدا کے خوف سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی جو ہے اللہ کی حقیقی رحمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تقوی جو ہے اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تقوی جو ہے وہ ہمیں اللہ کی خوف اور آخرت کی جو سزا ہے، اس سزا سے ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، جنت کی چاہت بھی ہو اور دوزخ کا ہمارے دلوں میں ڈر بھی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی کے اعمال برے انجام کو پہنچ گئے، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، تو پھر ہمارے لیے بڑے خوف کی بات ہے، بہت ہی درد کی بات ہے، بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اور دوسری طرف جنت ہے، جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی عیش و آرام، بہت ہی سہولیات، بہت ہی آرام، وہ چیزیں جو انسان کے تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ چیزیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا جنت کی چاہت اور دوزخ کا ڈر ہمارے دل میں اس طرح غالب ہو جائے اور اس سے ہم اس طرح بچنے لگیں، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی پیدا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے 3 چیزوں کا ہمارے پاس ہم نے سمجھا ہے کہ ان چیزوں سے تقوی انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ پہلی چیز تو ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے روزہ، قرآن مجید کا پڑھنا، روزہ رکھنا اور قربانی۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی پیدا ہوگا۔ قرآن مجید کا نزول کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اور جب قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے اور اسی میں ہمارے لیے روزے رکھے ہیں، تو روزے جو رکھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو اس روزوں سے ہمارے اندر جو ہے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی پہلی سورت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقی لوگ جو ہیں اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس قرآن مجید کے اوپر۔ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، جو بھلائیوں کی راہ پہ چلنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبی ہوگی، وہ لوگ جو ہیں تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ تقوی جس کے اندر ہوگا، وہی لوگ جو ہیں وہ اس قرآن، سنت پر، حدیث پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو ہے چلیں گے۔ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب آپ نے پہلی جو وحی اور اس کا جو اعلان کیا اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا، اور اپنے بتایا آپ نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کا یہ پیغام ہے، اور ان لوگوں نے جب قرآن کی آیات کو، قرآن کی صورتوں کو جب سنا، تو سننے کے بعد میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو متقی لوگ تھے، جو پرہیزگار لوگ تھے، جو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ لیجئے، شراب وہاں بالکل عام تھی، ہر انسان شراب پی سکتا تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ اسی طریقے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے دور رہتے تھے، وہ برائیوں سے بچتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ بھلائیاں کس طریقے سے عام ہوں، یہ جو برائیاں ہیں کس طریقے سے مٹ جائیں، اس کے اوپر وہ غور و فکر کرتے تھے۔ لہذا سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ بھی وہی تھے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہماری زندگی کی زاد راہ ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید، رمضان کا بھی مہینہ آ رہا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں 3 دن کا قرآن مجید بھی ہوگا، 3 دن میں قرآن مجید تراویح لوگ پڑھیں گے، ختم کر دیں گے۔
کوئی 8 दिन की पढ़ रहा है, कोई 15 दिन की पढ़ रहा है, कोई और आगे पढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि पता लगा कि 1 महीने में 7 कुरान मजीद ख़त्म कर लिए, 8 कुरान मजीद ख़त्म कर लिए। लेकिन हमने जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में देखा तो सूरे बकर के बारे में बताया कि एक सहाबी थे तो उन्होंने 8 साल तक सूरे बकर को पढ़ा और 8 आयात पढ़ लेते थे, फिर 8 आयात को याद कर लेते थे, फिर उसके ऊपर अमल करते थे और फिर दूसरी 8 आयात जो थे फिर याद करते थे और फिर अमल करते थे। इस तरीक़े से किया। तो किसी बाज़ सहाबा ने जो अपना कुरान मजीद को पढ़ा है वो इस तरीक़े से पढ़ा है कि ये हमारे समझने के लिए है, ये हमारे अमल करने के लिए है। इस पर जब हम अमल करेंगे तो फिर हमारा इसका मकसद जो है, नज़ूल का मकसद जो है वो पूरा होगा। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने जो नाजिल किया है सिर्फ़ और सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है सवाब तो हमें प्रॉफिट में मिलेगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हम उसके ऊपर अमल भी करें। अगर हम उसके ऊपर अमल करेंगे, उसको समझेंगे, उसको खूब समझ के पढ़ेंगे, तभी हम इस पर जो है गालिब आएंगे, हम दुनिया पे गालिब आएंगे। और यही हुआ भी था कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जो कुरान मजीद को पढ़ा है, समझा है और उस पर जो अमल किया है, उसी से दुनिया के इस सिरे से लेके उस सिरे तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, हर तरफ जो है वो कुरान मजीद जो है छा गया है। पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कुरान को पहचाना जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है। तो ये उन्हीं के इखलास नियत की वजह थी। आज हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं और पता चलता है कि हम रमज़ान के महीने में 8-8 और 7-7 कुरान मजीद ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस ख़त्म करने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। रमज़ान चले जाते हैं, फिर हम जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। लिहाजा हमने उसको समझ करके नहीं पढ़ा, हम उसकी चंद आयात पढ़ें और उसको खूब अच्छे से समझें, और इसलिए पढ़ें और समझें कि वो अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है वो हमारे अमल के लिए नाजिल किया है, हम उसके ऊपर अमल करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि तक़वा जो पैदा होता है वो रोज़े से ही पैदा होता है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को कुरान का जो नज़ूल का महीना है उसी में अल्लाह ताला ने रोज़े अता फ़रमाए हैं। तो रोज़े अल्लाह ताला जैसा कि पहले कह रहा है कि ये मुत्तकी लोग ही इसके ऊपर ईमान लाएंगे, तो अल्लाह ताला ने उसी महीने में नाजिल किया, उसी महीने में रोज़े रखवाए हैं इस उम्मत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। तो मालूम ये हुआ कि रोज़ा जो है वो तक़वा लोगों के अंदर पैदा करता है, परहेज़गारी पैदा करता है, लोगों के अंदर जो है वो नेकियों पे चलने की एक जज्बा पैदा करता है। तो रोज़दार हमें रोज़ा रखना चाहिए और पूरे रोज़े का एहतमाम हमें करना चाहिए, इससे भी जो है तक़वा पैदा होगा। और दूसरी चीज़ है कुरान मजीद, दूसरी चीज़ है कुर्बानी जो है, कुर्बानी से भी तक़वा पैदा होता है। अब हम उसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं जो ईद कुर्बा कहलाती है। ईद कुर्बा जब आती है तो उस वक्त आप देखते हैं कि तमाम मुसलमान जो है जानवरों को ज़िबह करते हैं, बैतुल्लाह का हज करते हैं और अपना बड़ा एक रकम निकाल के और उसको हम ले जा कर के सफ़र के लिए निकालते हैं और फिर उससे जाते हैं हज करते हैं, और हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी देते हैं। तो यहाँ मालूम ये होता है कि कुर्बानी जो है वो भी हमारे अंदर तक़वा पैदा करती है। तो कुर्बानी जब हम देते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि जानवर को ज़िबा कर दिया और गोश्त पका करके खा लिया, ये मकसद नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मकसद तो ये है कि हम इस बात का अहद करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, हम तेरे बताए हुए हुक्म के मुताबिक हम ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और जिस तरीक़े आज हमने इस छुरी से इस जानवर के ऊपर चलाई है, इसी तरीक़े से हम शांति भंग करने वालों के ऊपर, जो बदअमनी फैलाते हैं, जो लोगों में जुल्म करते हैं, उनके लिए भी हम तेरे लिए तैयार हैं। हम अपनी जान देने के लिए भी तेरे हुक्म के लिए तैयार हैं। जहाँ जहाँ तेरा हुक्म होगा हम अपनी जान से, अपनी माल से, अपने हाथ पैरों से, अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से, हर तरीक़े से अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। तो इस बात का हम अहद करते हैं। तो ये जो है इससे भी हमारे अंदर जो है तक़वा पैदा होता है। तो हम जिसकी जो गहराइयाँ हैं, जो इसके छुपी हुई चीज़ें हैं, अगर हम इनको खूब समझ करके पढ़ेंगे तो एक एक करके बात हमारी पूरी तरीक़े से समझ में आ जाएगी। और कुरान मजीद में इसी बात को इस तरीक़े से फ़रमाया गया है कि तक़वा अगर लोग इख्तियार करें तो हम उनके ऊपर रहमतें नाजिल करेंगे।
قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نمبر 7 الاعراف میں آیت نمبر 96 میں کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکت کے دروازے کھول دیتے، گویا افلاس اور غربت اور پسماندگی کے تمام کا نقصہ تو قرآن ہی ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ تو محترم حضرات، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اصل قرآن مجید ہے یہی ہمیں افلاس سے نکال سکتا ہے، اور یہی جو ہے اس میں جو قربانی ہے، جو روزے ہیں، جو نماز ہے، جو حج ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ پانچوں ارکان جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، ہم اپنی نماز کو درست کریں، ہم اپنے روزے کو درست کریں، ہم اپنے حج کو درست کریں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو یہی ہمارے لیے جو ہے زاد راہ بنے گا۔ ہماری زندگی کا جو زاد راہ ہے، ہماری زندگی جو اس زندگی سے ہمیں لے جانا ہے، زاد راہ یعنی کہ سفر میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک تھرمس چاہیے ہوتا ہے جس میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے، ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ایک لمبا سفر، صحرا کا سفر، ایک بہت لمبا سفر کیسے طے ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ آخرت کا سفر جو ہے یہ سب سے بڑا سفر ہے، سب سے انسان کی زندگی جتنی بھی اس کو عمر ملی ہے، اور اس کے بعد جو پھر قبر سے لے کر کے اور وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے اللہ کے روز حشر تک، یہ سفر بہت لمبا ہے۔ اس سفر کے لیے جو ہمارے لیے بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے، بہترین نمونہ جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ہماری کامیابی کی شرطوں میں سے جو چیز ہو سکتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہم تقوی کو اختیار کریں اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں۔ روزے کو ہم خوب اچھے سے رکھیں اور صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نیکیوں کا بدلہ جو ہے اس کا بتلا دیا کہ اس کا اتنا ملے گا، اس کا اتنا ملے گا، لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزے کے جو اثرات انسان کے اپنے دل پہ جو پڑتے ہیں، اس سے اٹھنے والی جو چیزیں ہیں، اس کا جو جذبہ ہے، جو اس کی پاک بازی ہے، جو اس سے جو پیدا ہوتی ہے، جو اس کے اندر عزم و حوصلہ پیدا ہوتا ہے اپنی قربانی پیش کرنے کا، خدا کے خوف کا، اللہ سے محبت کا، وہ چیز جو ہے اس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور ہماری یہ جو چیزیں ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہم سب لوگوں کو اور تمام سننے والے بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینہ آن پہنچا ہے، اس کی ہم سب لوگ تیاری کریں۔ الحمدللہ ہم اس میں تقوی کی روش اختیار کریں گے، نیکیوں کی روش اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔